إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والے مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم آ جانے کے بعد اس کے راستے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے حصول میں بھی اللہ رب العالمین صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں کئی بار یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ آج کل کے اس زمانے میں علم لوگ بڑی آسانی سے چاہتے ہیں، اور شارٹس دیکھ کر کے، ریل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کے لوگوں کا ذہن اور دماغ اس طرح سے بن چکا ہے کہ اب کسی لمبے کورس میں یا زیادہ دیر تک بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا یا سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس 5 منٹ میں 7 منٹ میں ہمیں علم مل جائے۔ تو ایسا میں آدمی چٹکلا سیکھتا ہے، علم نہیں سیکھتا۔ کوئی پہیلی سیکھے گا، علم نہیں سیکھے گا۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آدمی صبر کرے، مثابرت کرے، اور اس پہ لگ کر کے پوری محنت اور پوری تندہی کے ساتھ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور یہ وہ علم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی۔ اسی طریقے سے یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، رب العالمین کی توحید کو سیکھے، اور ہر اس چیز کو سیکھے جو توحید کے اوپر گامزن رکھنے میں، توحید کے اوپر قائم رکھنے میں اس کو مددگار ہو، اور ہر اس چیز کو سیکھے جو توحید کے اندر خلل پیدا کرنے والی ہو، تاکہ وہ اس سے بچ سکے، اجتناب کر سکے، اور اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ بہرحال آج ہم لوگ انشاءاللہ ردت اور اس کے اقسام، اور اسی طرح سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے کچھ حالات، اور پھر کتاب انشاءاللہ ہم لوگ آج کے اس درس سے شروع کریں گے۔ ردت کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہیں، اور اس کے احکام کیا ہیں؟ تو ردت کہتے ہیں لغت میں رجوع کرنے کو، لوٹ جانے کو۔ رد یرد سے ماخوذ ہے ردت، پلٹ جانا، رجوع کر جانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنے پیٹھ کے بل واپس مت لوٹ جاؤ، یعنی لا ترجعوا، لا ترتدوا یعنی لا ترجعوا۔ اور اصطلاح میں ردت کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لینا، اسلام لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لینا، یعنی اسلام چھوڑ کر کے کافر ہو جانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں کا جو آدمی اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا، یعنی دین سے پھر جائے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ترک کرنے اور چھوڑ دینے کا اعلان کرے گا، فیمت، اور اس کی موت ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو،
کفر کی حالت میں اگر وہ مرے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے عملوں کو اللہ رب العالمین نے ضائع اور برباد کر دیا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ دراصل آگ والے ہیں اور جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں یا جہنم میں ان کو رہنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ ردت کے اقسام کیا ہیں؟ تو ردت کبھی کبھی انسان اختیار کرتا ہے کسی ایسے نواقض اسلام کو اختیار کر کے جو دین اسلام کو ڈھانے والی ہے، ڈائنامیٹ کرنے والی ہے۔ ان میں سے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، بہت سارے ہیں وہ، لیکن 10 کو آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ معرفہ کے پروگرام میں نواقض اسلام آپ کے سامنے پڑھایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے نواقض اسلام کو اگر سمیٹ کر کے بیان کرنا چاہیں، جن کے ذریعے یا جن کو اختیار کر کے کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے، اس کو کہ پہلی چیز ردت بالقول، قول کے ذریعے سے آدمی دین سے پھر جائے۔ اس کی مثال ہے والعیاذ باللہ کہ اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول کو گالی دے، برا بھلا کہے، یا فرشتے کو گالی دے، برا بھلا کہے، یا اس کے رسولوں میں سے کسی رسول کو گالی دے اور برا بھلا کہے، والعیاذ باللہ، یا وہ خود دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، جیسا کہ آج کل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دکھا دیجئے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جانے والا اور نہ جانے والا، جانے والا اور بتانے والا، یہ دونوں کے دونوں گنہگار ہیں۔ اور کیسا گناہ ہے دیکھیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتی کاہنا وعرافا، جو آدمی کسی کاہن نجومی کے پاس، اس کتاب میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے ستاروں کے چال کے سلسلے میں، اور عراف کہتے ہیں یہی ہاتھ کی لکیر دیکھنے والا، جو اس کے پاس جائے اور وصدقوا بما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی وہ تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس آدمی کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس نے اس کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا۔ اب جب شریعت کا انکار کر دیا تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، سڑک کنارے کوئی بھی طوطا لے کر کے، بلی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہماری تقدیر کا حال بتا دو بابا، سکھا دو ہم کو کیا معاملہ ہے، کیسے ہم تقدیر کے بارے میں جانیں گے، آگے چل کر کے فیوچر کیا ہوگا، کب نوکری لگے گی، کب شادی بیاہ ہوگی، اس طرح کے سوالات وہ لوگ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ بتانے والا اور یہ سننے والا جو پوچھ رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں گنہگار ہیں، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا وعرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، یا کسی عراف کے پاس ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے اور دوسری چیزیں دیکھ کر کے تقدیر کا حال بتانے والا اس کے پاس جائے، لم يقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے 40 دنوں کے نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ابھی کتاب التوحید میں مستقل ایک باب آئے گا جس میں ہم تفصیل سے یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے۔ تو کوئی آدمی علم غیب کا دعویٰ کرے، کھو گیا کسی کا کوئی چیز، خواتین کا گھر میں کوئی چیز کھو گیا، سونے کی انگوٹھی غائب ہو گئی، کام کرتے ہوئے رکھا تھا فلاں جگہ، اتار کر کے جا کے دیکھ رہے ہیں تو نہیں مل رہا، تو اب چلے جا کے مولوی صاحب سے، فلانے صاحب سے، وہ پیر صاحب سے، وہ مزار والے سے پتا کریں، بابا انگوٹھی کس نے لیا ہے ذرا دیکھ کر کے بتا دیجئے۔ اور وہ بابا بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، ہاں، انگوٹھے میں سیاہی لگا کر کے، پانی ڈال کر کے، اس میں کالک ڈال کر کے، کچھ موم بتی جلا کے، کچھ کر کے تماشے، اور اس میں دیکھ کر بتاتا ہے، یہ دیکھو کوئی آیا، اٹھایا، اس کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے، ایسا پہنا ہوا ہے، ویسا پہنا ہوا ہے، یہ پہنا۔ ارے بھائی تو اتنا علم غیب جانتا ہے، نام بتا اس کا، کون لیا ہے؟ نام نہیں بتاوے گا، کہے گا اس کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے، الجھائے گا آپ کو۔ اس دن اس کلر کا کپڑا کون پہنا ہوا تھا؟ ہاں، لینے والا آپ کے رشتہ دار ہی میں سے کوئی ہے،
خاندان ہی میں سے کوئی ہے والعیاذ باللہ. اب خاندان کے سارے لوگ شک کے اوپر آ گئے. گھر میں اس دن کوئی مہمان آیا ہے تو وہ شک میں آ گیا. سوچئے شیطان چاہتا ہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں اور آپس میں دشمنی ہو، ان کی رشتہ داریاں خراب ہو. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرے اور بچے. یہ سب کے سب علم غیب کے دعوے. اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں، گیا علاج کروانے کے لیے، بہت دوا کروا رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح سے لوگوں کے پاس، اور اس کا بعد کہیں گے ذرا دیکھیے نا، ہم کو کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کر دیا ہے. اس کو دیکھ کر کے وہ بتاوے گا، ہاں آپ کے اوپر جادو ہے جی. کیا رشتہ داروں سے نہیں بنتی ہے کیا؟ آپ کی ترقی سے لوگ جلتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ سے بہت ناراض رہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا. بس 2 دن 3 دن پہلے نند سے یا ساس سے یا کسی اور سے، کسی سہیلی سے جھگڑا ہوا تھا، بس دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی، اس نے ہم کو کچھ کروا دیا، اور اس طرح سے ایمان ختم ہو گیا. ایمان ختم ہو گیا. ایک تو علم غیب کے بات کے اوپر جو اس نے دعویٰ کیا، اس نے یقین کر لیا. وصدقه بما يقول، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی اس نے تصدیق کر دی. فقط کفر بما انزل علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. اور ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری ختم ہو گئی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جس کے جو وہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ اس کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اب اس وجہ سے وہ رشتہ داری کو توڑ رہا ہے. کتنے گھر ایسے تباہ ہو گئے، کتنے رشتے ایسے خراب ہو گئے، کتنے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آج کل کے معاشرے میں اور سماج میں عام ہیں. اگر آپ 45 منٹ کا وقت نکال کر کے دن میں، یہاں دن بھر میں 24 گھنٹے میں اگر بیٹھتے ہیں تو یہاں یہ ان چیزوں سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. اس میں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے اور علم دین کو سیکھنے کے راستے میں صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ رب العالمین اس راستے میں مضبوط کر دے. اسی طرح سے ردت بالقول کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جی، کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر دے والعیاذ باللہ، کہے کہ میں نبی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. اس طرح کے ہر سال آپ کو لوگ ملتے رہیں گے. ابھی کوئی تھا وہ فتنہ، شکیلیت کا فتنہ جو عام چل رہا ہے. شکیل نامی بہار کا کوئی آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں والعیاذ باللہ، اور فلاں ہوں، اور مجھے یہ معجزہ ملا ہے، مجھے وہ معجزہ ملا ہے. اور حد تو یہ ہے یعنی آپ دیکھیے کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر کے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ طریقہ ہے، نہ بات کرنے کا، نہ گفتگو کرنے کا، کہہ رہا ہے کہ ہم نبی ہیں، اور اس کے فالوورز بھی ہو جاتے ہیں، ماننے والے اس کے بن جاتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں لگ بھی جاتے ہیں. سوچئے آپ توحید سے آج کتنی غفلت ہے، اس علم کو کس طرح سے لوگوں نے پشت ڈال دیا ہے، اور اس علم سے کس طرح سے لوگوں نے سوتیلا پن کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ان چیزوں سے لگ جائے گا. کوئی بھی آ کر کے کوئی ذرا سا جادو دکھا کر کے، ڈسپریزر کر کے، نظر بندی کا کھیل کھیل کر کے آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس ایمان کے بچانے کا لوگوں نے حفاظت کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ سوچا ہی نہیں ہے. علم کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. جب تک آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ آدمی حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، فرق نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے اگر عقل دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس عقل کو، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کے دین سیکھنے میں بھی لگائیں. ہاں ٹھیک ہے، دنیا سیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، علم نافع سیکھنے سے آپ کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن دین کے قیمت کے اوپر نہیں، دین کی قیمت کے اوپر نہیں. روزمرہ کی زندگی میں سے آدمی 45 منٹ کا نکال لینا وقت، یہ کوئی بھاری چیز نہیں تھی، بہت آسان چیز تھی. اس کے بعد بھی مختلف طرح کی لالچ دے کر کے، مختلف طرح سے اعلانات نکال کر کے، یہ کر کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پہلے دن، دوسرے دن، اور اس کے بعد سناٹا. ایک زمانہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین غریب ہو جائے گا.
اجنبی ہو جائے گا دین. کوئی سوچ سکتا تھا کہ دین اجنبی ہو جائے گا؟ لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں نا جی دین اسلام کے ماننے والے دنیا کے اندر، لیکن ذرا جا کے پوچھئے تو لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھیے، کسی اسکول کے گیٹ پہ جائیے، چیلنج ہے میرا یہ، کسی بھی اسکول کے گیٹ پر چلے جائیے اور وہاں کھڑے ہو کر کے 10 طالب علم کو نکالیے، چاہے اس میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اور ان سے پوچھئے تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، تمہاری آخری کتاب کا نام کیا ہے، اس میں کتنے سورتیں ہیں، آخری مرتبہ تم نے قرآن مجید کو کب پڑھا ہے؟ 10 میں سے 9 لوگ آپ کو نہیں بتا پائیں گے. 9 لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو، کسی بھی اسکول میں آپ چلے جائیے. یہ تو حال ہے دینی تعلیم کے سلسلے میں ہماری بیداری کا. اور عمل کا ہے ہمارا، تو عمل میں آپ صرف جمعہ کے دن ہی آپ کو مسلمان نظر آئیں گے مساجد میں جمعہ کی نماز میں. باقی آپ عشاء میں جائیے، فجر میں چلے جائیے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو دعویٰ کرنے والے ٹوپی لگانے والے لوگ نظر آتے ہیں مسجدوں کے اندر، نمازوں کے تعلق سے ان کا کیا حال ہے. اور اس کے بعد بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد ہے. اس کو دین کو سیکھو، اس کے دین کے اوپر عمل کرو، اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو. کیا ضروری ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر، روڈ کے اوپر نکل کر کے پھیلائیں، لیکن جو دین آپ کے رہیے گا، کم سے کم آپ اپنے بال بچوں کے اوپر تو اس دین کو منتقل کر سکتے ہیں. کم سے کم اپنے بہنوں کو تو سکھا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو تو سکھا سکتے ہیں، اپنے گھر میں اگر ماں باپ ہیں ان کو تو وہ دین بتا سکتے ہیں، سہیلی ہیں، کلیگ ہیں، کام کرنے والے 7 لوگ ہیں، ان کو تو وہ دین سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. لیکن عجیب غفلت ہے، انسان سوچتا ہے کہ ذرا سا ہمارے پاس وقت ملے تو ہم فیس بک چلا لیں، واٹس ایپ چلا لیں، انسٹاگرام چیک کر لیں اور دوسری چیزیں چیک کر لیں، لیکن ان چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت غربت اسلام کا زمانہ چل رہا ہے جی. دین اجنبی ہو کر کے رہ گیا. دین کے فالوورز کے سامنے، ماننے والوں کے ہی سامنے لوگوں نے اس کو پشے پشت ڈال دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حالات کی اصلاح فرما دے. کوئی آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتا ہو، مسلمانی نام ہو، خاندانی مسلمان ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہو گیا وہ آدمی نبوت کا. اور اس کا حکم کیا ہے ابھی آئے گی بات آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا کر دیا. اگر کوئی آدمی جا کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے نبی، جیسا کہ فالوورز ہو جاتے ہیں، ابھی ہم نے بتلایا آپ کو، تو وہ تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. یا غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، یا فلاں المدد، یا فلاں المدد، یا اس سے استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے اس چیز میں جس چیز میں مدد کرنے کے اوپر قادر صرف اللہ رب العالمین، اس چیز میں. ورنہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک آدمی ہے جو، یعنی مثال کے طور پر کوئی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ جاؤ بھائی ذرا ایک گلاس پانی لا کر کے مجھے پلاؤ، تو یہ ہم نے مدد اس سے طلب کی، وہ اس کے اوپر قادر تھا. لیکن اگر ہم کہیں کہ اے فلاں پیر بارش برسا دیجئے، کھیت ہمارے سوکھ رہے ہیں، دھان چاول نہیں اگ پا رہا ہے کھیت میں، کسان انتظار میں ہیں، اے دستگیر دستگیری کیجئے، خواجہ معین الدین چشتی کو مراد لے اور کہا کہ دستگیری کیجئے، ہاں عبد القادر جیلانی کو مراد لے کہ بابا عبد القادر جیلانی ہماری مدد کیجئے، بارش برسا دیجئے، تو کیا وہ بارش برسانے کے اوپر قادر ہے؟ بارش برسانے کے اوپر رب العالمین قادر ہے. اگر یہ کوئی آدمی دوسرے سے مانگتا ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے وہ کوئی مرشد ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہو، اگر اس سے یہ چیزیں طلب کی جاتی ہیں تو وہ آدمی مرتد ہے، مرتد ہے وہ آدمی. اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ دوسرے سے پناہ طلب کرے، دوسرے سے پناہ طلب کرے. آپ ہی کا سہارا ہے، بچا لیجئے بابا، ہمارے اوپر بہت مصیبت، ہمارے گھر کے اوپر بہت پریشانی، بہت یہ فلاں بیمار، وہ بیمار، وہ بیمار، ذرا دستے کرم پھیر دیجئے ہمارے اوپر، ذرا خیال کیجئے.
ذرا فلاں کیجئے. یہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں اگر پناہ طلب کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی طلب کرنی ہے، یا اس سے طلب کرنی ہے جو آپ کو پناہ دینے کے اوپر قادر ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، آپ کو دھمکا رہا ہے، تو آپ قاضی کے پاس جائیے، پولیس کے پاس جائیے، کہیے بھائی صاحب فلاں آدمی ہمارا جان لینا چاہتا ہے، ہماری حفاظت کیجیے، ہم کو بچائیے. وہ بچانے کے اوپر قادر ہے. وہ ظالم کو پکڑ کے لے کر آئے گا، اس کو سزا دے گا. عدالت میں کھڑے ہیں جج کے سامنے، جج کو کہیے حضور فلاں آدمی ہم کو مارنا چاہتا ہے، فلاں آدمی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہم آپ کے شرن میں آتے ہیں. آ سکتے ہیں، وہ آپ کو بچا سکتا ہے، اس کے پاس پولیس ہے اور وہ اس کو آرڈر کر کے آپ کا حق دلا سکتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کے شرن میں آتے ہیں، ہم آپ کی چھتر چھایا میں آتے ہیں، اور آپ کے فلاں میں آتے ہیں، آپ کے فلاں میں آتے ہیں، تو کیا وہ وہاں سے شرن دینے کے اوپر اور آپ کو پناہ دینے کے اوپر قادر ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے علاوہ مخلوق سے یعنی غیر اللہ سے استعاذہ ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی بھی مرتد ہے. ایسا کرنے والا آدمی بھی مرتد ہے. یہ ردت بالقول کی قسمیں ہوئی جی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقسام ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اختصار کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ کتاب شروع کر سکیں. ردت کبھی کبھی فعل سے ہوتا ہے، ایکٹ سے، کام سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے. کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کو ارتداد کے دہانے پر لے کر چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی پتھر کو سجدہ کر دے، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جائز نہیں کیا، اگر دنیا کے اندر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں. لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. اس سے پتا چلا کہ کوئی کسی کا سجدہ نہیں کر سکتا ہے، نہ تعظیمی سجدہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور سجدہ کر سکتا ہے. لوگ جھک کر کے قدم چومتے ہیں اور سجدہ کر کی حیت بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم بوسہ لے رہے تھے، قدم بوسی فرما رہے تھے. اس حیت کے اوپر وہ جائز نہیں ہے. اس حیت کے اوپر جائز نہیں ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر لیٹ کر کے پیشانی کو آدمی زمین کے اوپر رکھ کر کے، اور یہ کیفیت اور یہ حیت صرف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جی، اسی کے لیے لائق ہے. کسی بت کے سامنے سجدہ کرے، کسی درخت کے سامنے سجدہ کرے، کسی پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یا قبر پہ جا کر کے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے. اور جانور کا ذبح کرنا قبر میں جا کر کے، ہاں، اگر اللہ کے نام سے بھی کر رہا ہے تو وہ حرام اور شرک ہے. وہ اس لیے شرک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ ذبح کرنے سے منع کیا ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، بتوں کے اوپر جن جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو وہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. جہاں اللہ رب العالمین نے حرام جانوروں کی لسٹ بتائی ہے ہم کو، انما حرم علیکم المیتہ، مردار، اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی آئیں گی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو، تو کہا اس میں یہ بھی بتایا وما ذبح علی النصب، جن کو آستانوں کے اوپر، تھانوں کے اوپر لے جا کر کے جن کو ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے. مزاروں کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور لوگ ذبح کرتے ہیں فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے. یہ 11ویں کا بکرا ہے، یہ 13ویں کا بکرا ہے، تو یہ رجب کا بکرا ہے، تو یہ سفر کا بکرا ہے، والعیاذ باللہ تو یہ گھر بھرائی کا بکرا ہے. نیا گھر بنائے ہیں، اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے دروازے کے سامنے ایک جانور کو ذبح کر دیا، بکرے کو، اور اس کا خون لے کر کے چاروں طرف دیوار میں پوت دیا، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا کہ نیا زمین بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی، ہاں گھر بنا رہے ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ ہوگا تو تنگ کرے گا، ایسا کر دو، جنات اس سے خوش ہو جائے گا اور وہ تم کو تنگ نہیں کرے گا. قسم اللہ کی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پھر اور کس کا نام ہے شرک؟ کوئی بتایا ہمیں. اور چاہے انسان کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کہہ لے، ہاں مولوی صاحب ہم تو اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ شکران نعمت کے لیے، ہاں گھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور لوگوں کو کھلانے کے لیے، تو ٹھیک ہے بھائی، گھر میں چلے جاؤ، 15 دن 20 دن 25 دن مہینہ 1.5 مہینہ رہ لو، اس کے بعد کھلاؤ. آج ابھی قدم رکھنے کے دن گھر بھرانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
جبکہ جان رہے ہو کہ شیطان اچکنے کے لیے ایمان کو بیٹھا ہوا ہے، تم نہ چاہ رہے ہو وہ دل کے اندر تمہارے وہ خیال ڈال دے، پھر خونوں کو لے کر کے دروازے پر اور در و دیوار پہ اس کو پوتنے اور لیپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے دھندے جو ہیں یہ سب کے سب شرک کے ہیں جو انسان کرتا ہے، ان کے لیے ذبح کرتا ہے۔ کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، آپ کے لیے ذبح کر رہا ہے، کوئی کسی مزار پہ لے جا کر کے ذبح کر رہا ہے، اس کے لیے وہ صدقہ کر رہا ہے، یا پھر وہاں پہ لنگر چلا رہا ہے، یہ سب کے سب ناجائز۔ کہا کہ قبر کے لیے، درخت کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، ایک صحابی تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی ہے کہ بوانا نامی ایک جگہ ہے، کہ وہاں مقام بوانا میں جا کر کے ایک جانور کو ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے آپ کہ بوانا میں کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوا کرتی تھی کیا؟ لوگ وہاں میلے ٹھیلے لگاتے تھے کیا جاہلیت میں؟ کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اوفی بنظری، جا کے وہاں حل فیہا صنم من اصنام الجاہلیہ، کیا وہاں بتوں، جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت پائی جاتی تھی کیا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو۔ یہ پوچھنے کا کیا مطلب تھا؟ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین اب جہاں تہوار مناتے ہیں، میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے معبودوں کے اوپر بلی بھی چڑھاتے ہیں، جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں، تو تم ایسا نہ کیا کرو۔ ایک کہنے کا یہ مطلب، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ وہاں اگر بت ہیں، آستانے ہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت وہاں پہ کرتے تھے، تو وہاں پہ لے جا کر کے تم اللہ ہی کے نام کے اوپر جانور کیوں نہ ذبح کرو؟ وہ جانور کا ذبح کرنا درست اور مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے جی، اعوذ باللہ، کوئی آدمی مصحف کو گندگی میں لے جا کر کے ڈال دے۔ مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کو، قرآن مجید کے نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، بدطینت، بدطبیعت، خبیث، یہ ایسا عمل کرواتے ہیں، ایسا عمل کرواتے ہیں جادو کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ آئے گی تفصیلات آپ کے سامنے کس طرح سے شریعت کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کہا جس کو جادو سیکھنا ہے، والعیاذ باللہ، ہم بول نہیں سکتے اپنی زبان سے جن جن چیزوں کو وہ کرواتے ہیں، کہا کہ اس کے مصحف کے اوپر پیشاب کرو۔ کوئی آدمی کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی مومن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ گندگی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں زمین کے اوپر اس کو رکھ کر کے اس پر بیٹھو۔ شیطانی عمل ہے۔ شیطان جب تک آپ کے دل میں ایمان ہے تب تک اس کو چین نہیں ہے، جب تک وہ ایمان کو باہر نہ نکال دے اور آپ کو ایمان سے خالی نہ کر دے تب تک وہ ہے ہی ہے دھوکے باز۔ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ اسی لیے دنیا میں ہے ہی کہ ہم مومن بندوں کو بھٹکا کر کے جہنم کو بھریں گے، اسی لیے آیا ہے وہ، اس طرح کی چیزوں کو وہ کرواتا ہے۔ اور جب تفصیل آپ پڑھیے گا تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے آیتوں کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں، گندگی سے اس کی آیتوں کو لکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو، یہ صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ جو شیطان ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، کبھی وہ کہتا ہے کہ گندگی کو کھاؤ تو یہ کھاتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی گندگی پیشاب وغیرہ پینے کا حکم دیتا ہے تو وہ پیتے ہیں۔ جب باب السحر آپ پڑھیے گا، اسی میں ایک چیپٹر آئے گا سحر، جادو کا بیان، وہاں پہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ باتیں پڑھائیں گے۔ لہذا کوئی آدمی مصحف کو کسی ناپاک جگہ کے اوپر یا گندی جگہ کے اوپر رکھے ڈالے، وہ آدمی بھی مرتد ہو جائے گا عملی طور پر۔ جادو کرے وہ بھی مرتد ہے، جادوگر کافر ہو جائے گا، جادو کرنے والا، اور جادو دیکھنے والا بھی اس کے اوپر شامل ہے جی۔ ہاں، جو ٹی وی وغیرہ پہ پروگرام آتے ہیں جادو کے اور فلاں کے اور چلا کے، اور ان کو دیکھ کر کے محظوظ ہونا، یا فلاں سرکار، پی سی سرکار اور یہ سرکار اور وہ سرکار، اور ٹکٹ خرید کر کے جا کر کے اس کو دیکھنا اور اس سے خوش ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ آپ پرموٹ کر رہے ہیں ایسے اس عمل کو جو دھوکے بازی کا ہے اور جادوگری کا ہے، اس کو دیکھنا بھی ناجائز اور حرام، چاہے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، چاہے لائیو دیکھ رہے ہو، چاہے اس کے ٹینٹ میں اور اس کے سرکس میں اور اس کے تمبو میں جا کر کے دیکھ رہے ہو، دونوں صورتوں میں وہ چیزیں حرام۔ جادو کرنا، جادو دیکھنا، جادو سیکھنا اور سکھانا، جادو سیکھنا اور سکھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے والحکم بغیر ما انزل اللہ معتقدا حلہ،
اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ فیصلہ کرنا، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے فیصلہ کرنا حلال ہے، بلکہ یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں والعیاذ باللہ یہ چیز نہیں ہے جو دوسروں کی شریعت میں ہے۔ اللہ کی شریعت میں تو ناانصافی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں آج کل ماڈرن لوگ، کیا ناانصافی ہے بھائی؟ نہیں، وہی باپ کا پیدا وہ بیٹی ہے، وہی باپ کا پیدا بیٹا ہے، بیٹے کو 1 روپیہ اور ہم کو 50 پیسے، کیوں؟ بیٹی کمتر ہے کیا؟ بیٹی کم ہے کیا؟ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی۔ اللہ پہ اعتراض کرنا کس کا کام؟ ابلیس کا کام۔ بہتر اور نہ بہتر کا کھیل کھیل رہے ہو اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یہ کھیل سب سے پہلے ابلیس نے کھیلا تھا، اسی نے کہا تھا انا خیر منہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ اللہ کو سکھا رہا تھا، گال بجا رہا تھا، گل تھتری کر رہا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ میں بہتر ہوں۔ تم اس کو سکھا رہے ہو جس نے تم کو بنایا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر ہے۔ اور اگر بہتر نہ بہتر کا معاملہ تھا تو اللہ ابلیس سے بھی بہتر تھا، اللہ آدم سے بھی بہتر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا نا کہ سجدہ کرو، تو اس کی بات مان لینی تھی، کیوں نہیں مانا؟ وہ یہی ہوتا ہے، میں بہتر ہوں تو دونوں برابر ہیں، تو دونوں فلاں ہیں۔ یہ اعتراض کا حق اللہ رب العالمین کی شریعت میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور آج کل اعداء اسلام، دشمنان اسلام اس طرح کی چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر یوں ہے تو یوں ہے، اور باضابطہ اس کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، معاشرے اور سماج کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، غیر اپنا فتنہ پھیلا کر کے نکل جا رہا ہے، اور ہم اپنی حقیقی بات، توحید کی بات لوگوں تک پہنچا نہیں رہے۔ اور اگر کہیں اس کا انتظام ہے تو ہم کو وہاں شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے اور اللہ رب العالمین کی شریعت کے تئیں اپنے بیدار مغزی کا ثبوت دے۔ اسی طرح سے ردت کبھی کبھی عقیدے میں بھی ہوتا ہے جی، اعتقاد، الردت بالاعتقادی، اعتقاد کے ذریعے سے مرتد ہو جانا۔ جیسے کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں سب کائنات کا نظام تھوڑی، کائنات کا نظام چلانے میں کچھ حصہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، آج بھی ان کے حکم سے ہوتا ہے، آج بھی فلاں کے حکم سے ہوتا ہے، آج بھی وہ چاہتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، آج بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بلکہ کیا 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 کس سے گڑ گڑ کر کے، کیسے کیسے کس سے۔ ہاں، آپ سنیے گا، ایک بات یاد آئی تو بتلا دیتا ہوں بطور مثال۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھویا کرتے تھے، دو بھی تھے ان کے، بڑے بڑے عالموں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو دھوتے تھے، کہا جب ان کا انتقال ہوا تو منکر نکیر آئے قبر میں سوال پوچھنے کے لیے، من ربک کا وما دینک کا ومن نبیک کا۔ تو کہا کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پہلی مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، تینوں سوال کے جواب میں وہی کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا، اتنے میں اس عبد القادر جیلانی وہاں اس کے قبر میں تشریف لائے، اور ایک ہاتھ سے منکر کے پر کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے نکیر کے پر کو پکڑا، اور دونوں کو لڑایا کھٹا کھٹ، آپس میں سر ٹکرایا جس طرح سے کوئی آدمی بچے کا سر ایک دوسرے سے ٹکرا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارا دھوبی ہے، اس کو تم لوگ تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجئے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ کیا ہے بھائی، کیا ہے یہ؟ اور دنیا میں بڑے بڑے نیوٹن کے تھیوری سمجھ میں آ جانے والے لوگوں کا دماغ یہ پوچھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ میاں یہ تو 9 من مٹی کے نیچے دبی ہوئی بات تھی، تم کون سا وائرلیس لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ واقعہ تم کو پتا چل گیا وہاں سے کہ منکر نکیر یوں آیا اور یوں کیا اور یوں ہوا؟ بولو تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے ان چیزوں کو جاننے کے بعد؟ ہاں، کسی نے کہا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب درس دیتے تھے لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور دیتے یہ سب قصے ان کے یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو سمجھیے اس کو۔ کہا کہ جب وہ کرتے تھے تو درس دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ناراض ہو جاتے یا کسی سے غصے میں آ جاتے تو کہتے کہ سب لوگ مر جاؤ،
سب مر جاتے. یہ مارنا کس کا کام ہے جی؟ ٹھیک ہے چلو مر گیا. اب اس کے بعد جب پھر تھوڑا دیر میں بحال ہو جاتے اور طبیعت ٹھیک ہو جاتی اور غصہ جاتا رہتا تو پھر کہتے چلو اب زندہ ہو جاؤ. تو سارے لوگ زندہ ہو جاتے جتنے لوگ. اتنے میں ایک عورت کا بچہ مر گیا تھا. وہ کیا کی، شیخ کی مجلس میں لے جا کر کے بچے کو رکھ دیا اس نے. اور جب وہ کہا انہوں نے وجد میں آ کر کے سب مر جاؤ تو سب لوگ مر گئے. اور پھر کہا کہ زندہ ہو جاؤ تو زندہ سارے لوگ ہو گئے لیکن وہ بچہ نہیں ہوا. اب اس کی ماں چلی گئی، کہا کہ حضور بچہ ہمارا زندہ نہیں ہوا. کہا میرے کہنے سے مرا ہوتا تو میرے کہنے سے زندہ ہوتا. والعیاذ باللہ العظیم. سوچیے عقیدہ. کافر پھر رونے لگی، نہیں ہم کو کچھ کیجئے، ہمارا یہ واپس کیجئے، ہمارا یوں کیجئے. بس اتنے میں ان کو وجد آیا، ہاتھ بڑھایا اوپر اور ایک تھیلی پکڑی آسمان سے اور اس کو لے کر کے جھٹک دیا. کہا کہ یہ فرشتہ تھا جو روحوں کو لے کر کے جا رہا تھا. تقریباً 1200 روح بیان کرتے ہیں کہ اس تھیلی کے اندر رکھے ہوئے تھے. جھٹک کر کے سب کو زندہ کر دیا. وہ بچہ بھی کھڑا ہو گیا. اور یہ کام کس کا تھا جی؟ کام کس کا تھا؟ کہا کسی عیسائی سے مناظرہ کر رہے تھے اور عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. کہا آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ کہا ہمارے نبی تک جانے کی بات نہیں ہے، چلو تم کون سی قبر میں جاؤ گے. ایک دم دھسا ہوا قبرستان میں وہ لے کر گیا اور اس نے کہا کہ وہ تو موسیٰ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. میں کہتا ہوں عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. اور وہ مردہ قبر پھاڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. سوچئے جو کام رسول اللہ نہ کر سکے. بچے کی وفات ہو گئی، 18 مہینے کا بیٹا تھا، 1.5 سال کے، اس کو زندہ نہ کر سکے. روتے رہے قبر کی مٹی سہلا سہلا کر کے. وَإِنَّا إِلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ کہتے رہے کہ ابراہیم تمہاری جدائی نے ہم کو بہت غمگین کیا ہے. اور یہاں ان کی حالت تو دیکھیے. اس طرح کے عقائد اور نظریات سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں. ضروری ہے کہ ہم کی پختہ اور مضبوط تعلیم کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس طرح کے باطل افکار اور نظریات جو ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو اور ہمارے توحید کے اندر خاتمہ اور ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان سے ہم اجتناب کر سکیں، ان سے ہم اپنا بچاؤ اللہ کی فضل اور اس کے توفیق سے کر سکیں. اسی طرح سے ہاں کوئی آدمی یہ اگر اعتقاد رکھے کہ بدکاری جو ہے وہ حلال ہے، شراب حلال ہے، سود حلال ہے، والعیاذ باللہ، کوئی آدمی یہ اگر اعتقاد رکھے اس طرح کا، وہ آدمی بھی مرتد ہے. یہ اعتقاد رکھنا ہے. ہاں ردت بالاعتقاد کے بارے میں بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ روٹی حرام ہے. ہاں لوگ کہتے نہیں ہیں ہم تو اس میں گئے ہوئے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں جی، اتنے دن کا ہمارا چلہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور بزرگی کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، کسی آدمی کو روٹی نہیں بنتی ہے وہ نہ کھائے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے اوپر حرام ہے. کہے کہ بھائی ہم کو بنتی نہیں، ہم کو اس سے الرجی، ہم نہیں کھائیں گے. یا ڈاکٹر نے چاول منع کیا ہے، نہ کھائے وہ، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ کہے کہ چاول ہمارے اوپر حرام ہے، دودھ ہمارے اوپر حرام ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ حرام و حلال کا اختیار یہ صرف رب العالمین کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی کے بس کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ تمہارے لیے یہ حرام، تمہارے لیے یہ حلال. ہاں کہہ دیجئے کہ آپ کو نقصان ہے، اس سے آپ پرہیز کرو، اس سے آپ بچنے کی کوشش کرو. آپ کو بلڈ پریشر ہے، نمک نہ کھاؤ، کم کھاؤ. آپ کو شوگر ہے، شکر نہ کھاؤ، کم کھاؤ. یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام ہے تمہارے اوپر، یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. یا کوئی آدمی اپنے اوپر کہے کہ آج سے روٹی میرے اوپر حرام ہے، آج سے فلاں ہمارے اوپر حرام ہے، فلاں اوپر ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، یا کہے کہ روٹی کھانا حرام ہے، والعیاذ باللہ. تو اس طرح کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو وہ حرام ہونے کا اعتقاد اگر وہ رکھتے تو وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یا اسی طرح سے کہے کہ نماز
ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ ان کے ملنگ جو ہوتے ہیں جی، ہاں، آج کل تو عقل کا فقدان دیکھیے، عقل کا فقدان دیکھیے۔ آج جو جتنا بڑا ملنگ گلیز غلاظت میں پڑا ہوا اور بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ باتیں ہم آپ کو بتلائیں گے جب آپ پڑھیے گا وہاں پہ کہانت کی باب۔ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شیطان ان سے خوش رہے، آدمی پاک صاف رہے، باوضو رہے، تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے کہ آدمی باوضو ہے، پاک صاف ہے، لیکن اگر ناپاک رہے تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اور چیزوں سے دور ہے۔ اس طرح کے آپ ملنگوں کو اور اس طرح کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہ دکھائے، لیکن اگر دیکھنے کی ضرورت کبھی ہو تو جا کے دیکھیے گا، ان کے کمروں میں، ان کے دروازوں پہ جاتے ہوئے آپ کو وحشت محسوس ہوگی کہ کہاں ہم چلے آئے، دل گھبرانا لگے گا، اور یوں لگے گا کہ کتنا جلدی یہاں سے ہم نکل کر کے چلے جائیں۔ یہ حالت اور یہ کیفیت ہوتی، اور ایسے لوگ نے ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتے۔ کہا ہے جی کیوں نہیں پڑھ رہا نا؟ نماز تم لوگوں کا کام ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم اب پہنچ گئے اس درجے پر، صوفیہ کا ایک مرتبہ ہے، حق الیقین اگر کسی کو واقع ہو گیا تو کہا کہ عبادت کرتے 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 ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو، سردی کے ٹھٹھرتی ہوئی رات میں کمر تک ڈوب کر کے یا سینے تک پانی میں ڈوب کر کے ندی میں پڑھ کر کے ندی میں جا کر کے اور اتنا مرتبہ فلاں سورت پڑھنی ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ سب بتاتے ہیں وہ لوگ طریقہ، وہ پڑھ لیا کامیاب ہو گیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اب اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کو حق الیقین ہو گیا، اب اس کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کاہے نماز نہ پڑھتے ہیں بابا؟ ارے بیٹا وہ سب تم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ پڑھ چکے، ہم دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں، خانہ کعبہ سے ابھی آ رہے ہیں پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے وقوف بنانے کا کوئی انتہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے، تو مرض کے اندر ہیں، بیماری کے اندر اٹھ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں لاؤ پانی لاؤ، وضو کریں گے، پانی لا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا حق الیقین، ان کو نہیں مل سکا، اور تم بعد میں آئے 1400 سال کے بعد اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم کو حق الیقین ہو گیا۔ سوچیے کیسے بے وقوف بنانے کا یہ طریقہ جاری ہے۔ ان چیزوں کا مقابلہ، ان فتنوں کا مقابلہ علم کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، دوسرے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز ہمارے اوپر واجب نہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو شریعت کے اندر حلال ہے اس کو کہے کہ وہ حرام ہے، اور کوئی بھی چیز جو شریعت کے اندر حرام ہے اس کو کہے کہ وہ حلال ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے، اور قطعی طور پر کہے، جہالت کی بنیاد پر نہ کہے۔ چلیے اگر جہالت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے تو اس کو بھی عذر دیا جا سکتا ہے، لیکن جہالت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ نہیں وہ چیز تو ناجائز ہے، وہ چیز فلاں ہے، وہ ایسا فلاں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے۔ اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے ردت بالاعتقاد، اعتقادی طور پر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب ان تمام چیزوں کی تفصیلات لوگ انشاءاللہ جب کتاب التوحید پڑھیں گے تفصیل سے تو وہ باتیں آئیں گی، یہاں ہم صرف آپ کو ٹرم سمجھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ردت کے اقسام میں سے ایک قسم باقی رہ گئی، ردت بالشک، اور اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے اس کو پڑھ کر کے کل سے انشاءاللہ کتاب ہم لوگ شروع کریں گے۔ چاہتے نہیں تھے اتنی تفصیل کرنا، لیکن بغیر تفصیل کے بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، اسی لیے ہم نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دائرہ اسلام، جب تک زندہ رکھے ہم سب کو ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور رب العالمین جب بھی اٹھائے ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔